إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے اور ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر اور ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے معزز و محترم اسلامی خواتین، شہر نڈیاد سے تعلق رکھنے والی دینی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے سہانا کی اس جامع مسجد میں پہلی دفعہ بیدار خواتین کے زیر اہتمام ہونے والے اس پروگرام کے تحت پہلی بار آپ سب سے خطاب کرنے کا، آپ سب سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ موضوع آپ سب کو پتہ ہے، موت سے محشر تک۔ اس موضوع پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ موضوع دراصل اپنے آپ میں 3 اہم موضوعات کو شامل ہے۔ بظاہر ایک موضوع ہے لیکن اپنے آپ میں 3 موضوعات کو 3 ٹاپکس کو شامل ہے۔ پہلا موضوع ہے موت کا، دوسرا موضوع ہے قبر کا، اور تیسرا موضوع ہے میدان محشر کا۔ تینوں موضوعات اپنی جامعیت کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو ایک درس موت پر ہونا چاہیے، پھر دوسرا درس
قبر پر ہونا چاہیے، تیسرا درس میدان محشر پر ہونا چاہیے۔ چونکہ اگر آپ تینوں چیزوں پر غور کریں گے، قرآن و سنت کے اندر موت کے تعلق سے جو تعلیمات ہیں، جو فرامین ہیں، قبر کے تعلق سے جو اللہ کے نبی کی احادیث ہیں، اور ایسے ہی میدان محشر کا واقع ہونا، قیامت کا وقوع ہونا، اس کی ہولناکیاں، حساب و کتاب، وہ ساری کی ساری چیزیں تفصیل کی طالب ہیں۔ ان ڈیٹیل اگر انسان گفتگو کرے تو کئی سارے گھنٹے چاہیے اس کے لیے، لیکن چونکہ موضوع دیا گیا ہے، اختصار کے ساتھ انشاءاللہ ہم تینوں پہلوؤں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس موضوع کا جو سب سے پہلا جزء ہے وہ ہے موت۔ سب سے پہلے ہم موت کے تعلق سے بات کریں گے، اور اس تعلق سے میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موت ہے کیا۔ ہم اور آپ، میں بول رہا ہوں، آپ سب سن رہی ہیں، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا چلنا پھرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم زندہ ہیں، یہ ہماری زندگی کی علامت ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان، اس کی جسم سے روح کا تعلق ختم ہوتا ہے، کنیکشن کٹ جاتا ہے، وہیں سے پھر اس انسان کے اوپر، ہماری باڈی کے اوپر موت کا لفظ بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں مر گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کو موت واقع ہو گئی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں موت کے تعلق سے سب سے پہلی جو تعلیم ہم کو ملتی ہے، سورہ ملک کی ایک آیت آپ کے سامنے، بلکہ 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ موت کے تعلق سے قرآن ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ موت دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ جیسے ہم اور آپ اللہ کی ایک مخلوق ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے قسم کے جانور، چرند پرند پائے جاتے ہیں، اللہ کی وہ بھی مخلوقات میں سے ہیں۔ ایسے ہی موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ سورہ ملک آپ سب کو یاد ہوگی، سورہ ملک کی پہلی آیت، دوسری آیت، یہ دونوں آیتیں آپ پڑھیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ دنیا جہان کے اندر جتنی چیزیں پائی جا رہی ہیں، دنیا جہان کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبضہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے حیات کو پیدا کیا، جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا۔ اور کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں گے، اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے حیات کو پیدا کیا۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ جس طریقے سے ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ایسے ہی موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جب موت بھی اللہ کی مخلوق ہے تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں سب کو فنا ہونا ہے، سب کو ختم ہو جانا ہے، اسی طریقے سے موت کو بھی موت آنی ہے۔ یہ موت جو ہم سب پر واقع ہوتی ہے، ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا، ایک سمے ایسا آئے گا، حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، جنتی جنت کے اندر، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اس کے بعد ایک اعلان کیا جائے گا، ایک اناؤنسمنٹ کیا جائے گا، ایک اعلان کیا جائے گا، یا اہل الجنہ، جنتیوں کو آواز دیا جائے گا، اے جنتیوں، خلود لا موت، جاؤ تم ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اب تم کو موت آنے والی نہیں ہے۔ یا اہل النار، اے جہنمیوں، خلود لا موت، اب تم کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہی کے اندر رہنا ہے۔ جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں، اور جہنمی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد موت کو جنت و جہنم کے درمیان رکھ کر کے ذبح کر دیا جائے گا، اور موت کو بھی موت آ جائے گی۔
تو موت کے تعلق سے پہلی بات یہ ہے کہ موت بھی ایک مخلوق ہے، جس طریقے سے ہم اور آپ اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ موت کے تعلق سے دوسری بات، قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے، قرآن کریم ہمارے سامنے موت کے تعلق سے دوسری بات بیان کرتا ہے، موت سب کو آنی ہے، موت سب کو آنی ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے، انسان مانے تب بھی آنا ہے، انسان انکار کرے تب بھی آنا ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بڑی تاکید کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موت کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو بے جان ہونا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے، ایک مدت گزارنے کے بعد، ایک عمر گزارنے کے بعد اسے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اسے موت کا سامنا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا کے اندر ایک انسان اچھا کام کر رہا ہے، ایک انسان برا کام کر رہا ہے، اچھے انسان کو اس کی اچھائیوں کا صلہ نہیں مل پا رہا ہے، ایک انسان غلط کام کر رہا ہے، اس گنہگار انسان کو، ظالم کو، اس باغی کو، اس نافرمان کو اس کی نافرمانی کی سزا نہیں مل رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر نفس کو جب بے جان ہو جانا ہے، جب سب مر جائیں گے، ایک ٹائم ایسا آنے والا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مرنے کے بعد کل قیامت کے دن ہر انسان کو اس کی نیکیوں کا پورا صلہ دے دیا جائے گا، ہر ظالم کو اس کی ظلم کی سزا دے دی جائے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، قیامت کے روز جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو ایسا انسان حقیقی معنوں میں کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قرآن کہہ رہا ہے انسان تو دنیا کو بنانے کے لیے، دنیا کو سنوارنے کے لیے بڑی محنتیں کر رہا ہے، ہماری ساری تیاری ہو رہی ہے گھر کو بنانے کے لیے، ہماری ساری پلاننگ ہو رہی ہے بچے کو کامیاب دیکھنے کے لیے، ہماری ساری کوشش ہو رہی ہے دنیا کے اندر کس طرح سے ہم مال کے اعتبار سے اور آگے بڑھ جائیں، شہرت کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے دنیا کے اندر ہمارا بول بالا ہو جائے۔ انسان نیم کے چکر میں، فیم کے چکر میں، زمین کے چکر میں، گھر اور مکان کے چکر میں انسان پڑا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ کہتا ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سما، قرآن کریم کے ذریعے سے میسج پیغام ہم سب کو دے رہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے انسان جس دنیا کے چکر میں تو پڑا ہوا ہے، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، الا متاع الغرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں 2 پیغامات بڑے اہم ہم کو دیے ہیں۔ ایک پیغام تو اللہ نے دیا کہ انسان دنیا کے چکر میں پڑا ہوا ہے، دنیا جو ہے دھوکے کا سامان ہے، اور یقیناً آپ غور کریں دنیا واقعی ہمارے لیے دھوکہ ہی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ انسان پوری زندگی محنت کرتا ہے، اس نے گھر بنائے، زمینیں خریدی، کار خریدا، بائک خریدا، زیورات، آپ خواتین الحمدللہ کوشش ہوتی ہے خواتین کہ ہمارے پاس اور زیورات ہو جائیں، بڑی محنتیں ہوتی ہیں دنیا کے چکر میں، لیکن یہی جب انسان دنیا کا سفر طے کرتے ہوئے جب موت کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، سانسوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، سانس کا سلسلہ جہاں منقطع ہوتا ہے، کٹتا ہے، روح نکلتی ہے، انسانی جسم بے جان ہوتا ہے، زمین، جائیداد، مال و دولت، زیورات، پیسے، روپے، بینک بیلنس، ساری کی ساری چیزیں زمین دنیا کے اندر دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دھوکہ ہے جس کے چکر میں انسان پڑا ہوا ہے۔ اور دوسری بات اس آیت کریمہ کی روشنی میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 185، اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ نے پیغام دیا ہر نفس کو مرنا ہے، اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 2 اور مقامات پہ بیان کیے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانبیاء کے اندر، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اے لوگوں ہم تم کو آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ،
کبھی شر کے ذریعے سے، کبھی برائی کے ذریعے سے، کبھی خیر کے ذریعے سے، یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ ہم تم کو بیمار کر کے تمہارا امتحان لیں گے، کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارے بچے تم سے چھین کر کے تمہارا امتحان لیں گے، کبھی ایسا ہوگا حکومتوں کی طرف سے مظالم ڈھا کر کے تمہارا امتحان لیا جائے گا، وبالخیر، اور کبھی تمہارا امتحان خیر کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے، اچھائیوں کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ لیکن اے لوگوں یاد رکھنا، مرنے کے بعد پھر تم سارے کے سارے لوگوں کو لوٹ کر کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے مقام پہ کہہ رہا ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اے لوگوں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر تم سارے کے سارے ہماری طرف لوٹ کر کے آنے والے ہو۔ موت کے تعلق سے دوسری بات ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر شخص کو، ہر انسان، ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے اس کو بے جان ہونا ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر روح ہے، جس کے اندر جینے کی وہ چیزیں، وہ حواس باقی ہیں، سب کو بے جان ہونا ہے، سب کو مرنا ہے۔ عربی زبان کے اندر ایک شاعر گزرا ہے، بڑی زبردست بات کہتا ہے، موت کو سامنے رکھتا ہے، زندگی کو سامنے رکھتا ہے، اس کے بعد ایک شعر کہتا ہے، وہ شعر آپ سب لے کر کے جائیے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے، لو کان فی الدنیا بقاؤ، اے لوگو اگر دنیا کے اندر کسی کے لیے بقا ہوتی، دنیا کے اندر کسی کے لیے ہمیشگی ہوتی، لما مات خیر المرسلین محمد، اگر دنیا کے اندر کسی کے لیے دوام ہوتا، کسی کے لیے ہمیشگی ہوتی، کسی کو دنیا کے اندر ہمیشہ باقی رہنا ہوتا، لما مات خیر المرسلین محمد، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آتی۔ اللہ کے نبی دنیا چھوڑ کر کے نہ جاتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ قرآن کی آیتیں دیکھیے، اللہ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے دنیا کے اندر کسی کو ہمیشگی نہیں عطا کی، أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی اگر آپ کو موت واقع ہو جائے کیا یہ لوگ ہمیشہ باقی رہنے والے؟ دنیا کی سب سے عظیم ہستی، ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے افضل انسان، سب سے بہتر انسان، ان کے جیسا نہ کوئی آیا نہ آئے گا، ان کے جیسا نہ کوئی گزرا نہ گزرے گا، ان کے جیسا مقام والا، شرف والا، فضیلت والا، عظمت والا نہ کوئی آیا نہ آئے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے، انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور یہ دنیا بھی مرنے والی ہے، سب کو مرنا ہے۔ بلکہ اللہ نے سورۃ الرحمن کے اندر یہاں تک کہہ دیا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، انسان تو انسان ہے، انبیاء تو انبیاء ہیں، حتیٰ کہ ملائکہ ہو، جنات ہو، شیاطین ہو، جتنی چیزیں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، سب کو فنا ہونا ہے، صرف باقی رہنے والی ذات کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ یہ موت کے تعلق سے دوسری بات تھی کہ سب کو مرنا ہے، اور تیسری بات موت کے تعلق سے، مرنا سب کو ہے۔ ایک ٹائم آتا ہے انسان جب موت کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی روح کیسے نکلتی ہے؟ مرنا سب کو ہے، لیکن وہ موت واقعی کیسے ہوتی، کیسے انسان مرتا ہے؟ مرنے والا انسان یا تو نیک ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ جو انسان دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہے، ہمارا اپنا ہو، پرایا ہو، اپنا گھر کا کوئی فرد ہو یا پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، جانے والا انسان یا تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ انسان اگر اچھا ہوتا ہے تو اس کی روح قبض کسی اور انداز میں کی جاتی ہے، اور مرنے والا انسان اگر برا ہوتا ہے، پاپی ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، رب کا نافرمان ہوتا ہے، تو اس کی روح قبض کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر نیک انسان مرتا ہے تو اس کی روح کیسے نکالی جاتی ہے، اور انسان جب برا ہوتا ہے اس کی روح کیسے نکالی جاتی ہے، قرآن کریم کی چند آیتوں کی روشنی میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ 30ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے، سورۃ الفجر۔ سورۃ فجر کی آخر کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کیسے نکلتی ہے، ایک ایمان والے شخص کی، نیک شخص کی روح کیسے نکالی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ قرآن کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، عمل صالح کرنے والا، نمازوں کا پابند، روزے کا پابند، جب انسان نیک ہوتا ہے اس کے موت کا ٹائم قریب آتا ہے، جب اس کی موت کا ٹائم قریب آ جاتا ہے، آسمان سے ملائکہ کی ایک جماعت آتی ہے جو نہایت ہی چمکدار چہرے والے خوشبودار کپڑے لے کر کے وہ آسمان دنیا سے تشریف لاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت کی آمد ہوتی ہے، ملک الموت اس انسان کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک انسان جب مرض الموت کے اندر ہوتا ہے، چارپائی پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، گھر کے افراد چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہائے جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمات چاروں طرف گونج رہے ہوتے ہیں، موت کا ٹائم قریب ہے، اس کی سانسیں اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے ملائکہ آتے ہیں، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ چہرہ نہایت ہی روشن ہوتا ہے، سفید چہرے والے خوشبودار لباس لے کر کے، خوشبو لے کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہی جملے کہے جاتے ہیں۔ ملک الموت یہ جملہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان بخش روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان بخش روح تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی رضامندی کے ساتھ تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ جب یہ آواز لگائی جاتی ہے اس کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو لے کر کے ملائکہ پھر آسمان دنیا پر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پوچھ تاچھ ہوتی ہے کس کی روح ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ اس روح کا اگر نیک ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسے واپس اس روح کو زمین پر لوٹا دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے اس روح کو اس کا نام جو ہے علیین کے اندر لکھ دیا جائے۔ اس طریقے سے ایک نیک انسان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور وہیں پر انسان اگر برا ہوتا ہے، انسان اگر ظالم ہوتا ہے، انسان اگر نافرمان ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیں، قرآن کی آیت آپ دیکھیے، قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اس ٹائم کو یاد کرو جب ایک ظالم انسان موت کی سختیوں میں ہوتا ہے، مرض الموت کے اندر ہوتا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، ملائکہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آسمان دنیا سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، لیکن یہ ملائکہ کیسے ہوتے ہیں؟ نہایت ہی بھیانک چہرے والے، سیاہ چہرے والے، بدبودار کپڑے لے کر کے، بدبودار ٹاٹ لے کر کے اس کے پاس آتے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، قرآن کہتا ہے کہ ملائکہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اے فلاں ابن فلاں، اے ظلم کرنے والا انسان، اے بے نمازی انسان، اے گنہگار انسان، اخرجوا انفسکم، لاؤ اپنی جان کو باہر نکالو، اپنی جان کو تم ہمارے حوالے کرو۔ جب ملائکہ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر انسان ظالم ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، اس کی روح پوری جسم کے اندر بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، بھاگتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، ملائکہ ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جان، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان، دنیا کے اندر بڑا ظلم کیے ہو، بڑے جرائم انجام دیے ہو، بڑے پاپی بنتے تھے، نکالو اپنی جان۔ اس کی روح کو نکالتے ہیں، اس کی روح نکالتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے کعب بن مالک حدثنا عن الموت، کہتے ہیں کہ موت کے بارے میں ہمیں بتائیے، موت کیا چیز ہے، موت کے بارے میں کچھ بتائیے ہم کو۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، موت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی کانٹے دار جھاڑی ہو۔ کہتے ہیں کہ موت ایسے ہی ہے، ایک کانٹے دار جھاڑی ہے، اور اس کانٹے دار جھاڑی کو انسان کی جسم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ایک کانٹے دار جھاڑی ہو، ایک کانٹے دار جھاڑی ہے، انسان کے جسم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، پھر وہ کانٹے انسان کے جسم کو چبھ جاتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں۔ جب ظالم کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کو تکلیف ویسے ہی ہوتی ہے جس طریقے سے ایک کانٹے دار جھاڑی کو انسان کے جسم کے اندر چبھو دیا جائے، پھر زور لگا کر کے اس کو کھینچا جائے۔ تصور کیجئے کیا حالت ہوتی ہوگی۔ یہ چیز آپ سمجھنا چاہتے ہیں
کبھی کسی بچے کو دیکھیے، کسی انسان کو دیکھیے جس کے پیروں کے اندر، جس کے ہاتھوں کے اندر کانٹے چبھے ہوئے ہوں، جھاڑیوں کے اندر پھنس گیا ہو کانٹے دار، اور جھاڑی کو سختی کے ساتھ کھینچ لیا جائے، اس کے گوشت نکل جائیں گے، اس کے رگیں کٹ جائیں گی، اس کی نالیاں کٹ جائیں گی، خون بہنے لگے گا، انسان چیخے گا، چلائے گا۔ بہرحال اس طریقے سے اگر انسان نیک ہوتا ہے تو بڑی آسانی سے روح نکال لی جاتی ہے، اور انسان اگر برا ہوتا ہے تو بڑی سختی کے ساتھ، بڑے ہی تکلیف دہ انداز میں اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ انسان کی روح نکلتی ہے، روح نکلنے کے بعد انسان کے اوپر موت واقع ہو گئی۔ اچھا، موت واقع ہو گئی، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ انسان مر گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ موت، میرے ماں اور بہنوں، موت جو ہے یہ خاتمے کا نام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اب اینڈ ہو چکا ہے، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کا خاتمہ ہوا ہے، لیکن دنیا سے خاتمہ ہوا ہے۔ موت دراصل ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے بنیادی طور پہ 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ ایک دنیا جسے ہم گزار کر کے ہم آ چکے ہیں، وہ دنیا تھی عالم ارواح، جہاں باڈی نہیں تھی، صرف روح تھی۔ ایک دنیا سے ہم نکل چکے ہیں۔ دوسری دنیا ہے یہ عالم دنیا، ہم دنیا کے اندر جی رہے ہیں۔ جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد ایک تیسری دنیا کے اندر جاتا ہے۔ وہی تیسری دنیا ہے جسے قبر کہا جاتا ہے، وہی تیسری دنیا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اسی کو قبر والی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسان مرتا ہے، نہلایا گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور اس کے بعد لے جا کر کے انسان کو قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ قبر کا معنی کیا ہے؟ ہم بار بار سنتے ہیں کہ انسان مر گیا، اسے قبر کے اندر دفنا دیا گیا۔ قبر کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ قبر کا معنی جو اصل میں ہے، لغت کے اعتبار سے قبر کہتے ہیں چھپانے کو، اور شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں المکان الذی یدفن فیہ الرجل، وہ جگہ جہاں پر انسان دفن کیا جاتا ہے، وہ گڈھا جہاں پر انسان کو چھپایا جاتا ہے۔ چونکہ انسان مرنے کے بعد جب اسے قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو دراصل ہم دنیا کی نگاہ سے، دنیا والوں کی نظروں سے لے جا کر کے اسے چھپا کر کے چلے جاتے ہیں، اجڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے قبر کو قبر کہا جاتا ہے۔ انسان مرتا ہے، قبر کے اندر چلا گیا۔ اب قبر کے تعلق سے 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قبر کے تعلق سے سب سے پہلی بات، قبر کیسی جگہ ہے، قبر کیا چیز ہے؟ قبر کے تعلق سے پہلی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، قبر جو ہے یہ عالم برزخ بلکہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ ایک صحابی ہیں داماد رسول عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے غلام ام ہانی کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف علی قبر یبکی، جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، بڑا رویا کرتے تھے۔ آج افسوس ہوتا ہے، قبرستان لوگ جاتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے، آپ تصور کیجئے انسان، آج ہمارے دل کتنے سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر کتنی سختی آ چکی ہے۔ انسان قبرستان کے اندر ہوتا ہے، مٹی دے رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر مسکان ہوتی ہے، انسان ہنس رہا ہوتا ہے۔ قبرستان میں جا کر کے لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ منہج سلف کے خلاف ہے۔ صحابہ کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اذا وقف علی قبر، جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کو دیکھ کر کے رویا کرتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس لیے روتا ہوں اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، پیارے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے، یہ سب سے پہلا منزلہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، فَإِنَّ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر انسان اس زندگی کے اندر کامیاب ہو گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوگا وہ اور زیادہ آسان ہوگا۔ اور اگر انسان قبر کی اس پہلی منزل کے اندر ناکام ہو گیا، اسے سفلتا نہیں ملی، وہ کامیاب نہیں ہو سکا، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، تو اس کے
بعد کے جتنے مراحل ہوں گے وہ مراحل بہت ہی شدید ہونے والے، بہت ہی بھیانک ہونے والے، اتنے شدید ہوں گے، اتنے بھیانک ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جنت دکھلائی گئی، جنہیں جہنم کا دیدار کرایا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت، اے میرے صحابہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک اور ہولناک کوئی منظر نہیں دیکھا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من، اے میرے صحابہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک اور قبر سے زیادہ دردناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ تو قبر کے تعلق سے پہلی بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور جب سب سے پہلی منزل ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث کی روشنی میں، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان اگر یہاں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کا مرحلہ آسان ہونے والا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، ہماری طلب یہ ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، کیا خبر کسی کی سانس آج 2-4 گھنٹے کے لیے ہو، شام تک کے لیے ہو، 2-4 دنوں کے لیے ہو سکتا ہے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، جتنی خواتین موجود ہیں، ہم اسے کوئی گارنٹی دے نہیں سکتا ہے کہ ہم شام تک باحیات رہیں گے، کل تک زندہ رہیں گے، پرسوں زندہ رہیں گے، اگلا مہینہ ہم کو ملے گا، اگلا آنے والا رمضان ہم کو ملے گا، قربانی ہم کو ملے گی، ہم اسے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کی جائیں، اور اتنی اکٹھا کی جائیں، اتنی نیکیاں اکٹھا کی جائیں کہ قبر کی جب پہلی منزل سے ہمارا سامنا ہو، جب اس مرحلے سے گزرنا ہو تو ہم اس مرحلے کے اندر کامیاب ہو جائیں، وہاں سفل ہو جائیں، تاکہ آنے والی زندگی بھی سفل ہو جائے۔ قبر کے تعلق سے دوسری بات میں آپ سب جانتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو اس سے کچھ سوالات ہوتے ہیں۔ تو قبر کے تعلق سے دوسری بات کہ قبر کے اندر پوچھے جانے والے سوالات کیا ہیں۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک انصاری صحابے کے جنازے میں گئے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ ہم قبرستان پہنچتے ہیں، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جب ایک انسان کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے اور دفن کرنے کے بعد جب لوگ وہاں سے واپس لوٹتے ہیں، جب وہاں سے واپس ہوتے ہیں، ایک مردہ انسان دفن کرنے کے بعد جس کو دفنا کر کے سب جا رہے ہوتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کے چلنے والوں کے پیروں کی جوتیوں کی آواز کو مردہ سنتا ہے۔ جو انسان واپس ہو رہا ہے، آپ دفن کر کے چلے آئے، آپ چل رہے ہیں، آپ کے پیروں کی آہٹ، جوتیوں کی آواز سے سنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتیہ ملکان، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے قبر کے اندر بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد اس سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہی ہوتا ہے من ربک وما دینک ومن نبیک، اس سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے اے فلاں ابن فلاں، اے مرنے والے انسان بتا من ربک، تیرا رب کون ہے، وما دینک، تیرا دین کیا ہے، ومن نبیک، اور تیرے نبی کون ہے، تیرے پیغمبر کون ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ انسان اگر نیک ہوتا ہے، انسان اگر عمل صالح کرنے والا انسان اگر اچھا ہوتا ہے، وہ جواب کیا دیتا ہے، ربی اللہ، اے فرشتوں میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر انسان 3 سوالات کے جواب دے دیتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ ملائکہ اس سے 4تھا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا رب اللہ، تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا دین اسلام ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ انسان جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کیا، میں نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کے ذریعے سے مجھے پتا چلا، قرآن کے ذریعے سے مجھے علم ہوا میرا رب اللہ، میرا دین اسلام ہے، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان 3 سوالات پر آپ غور کریں۔ انسان سے 3 سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے پیغمبر کون ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے ہم آج الحمدللہ شہر نڈیاد کا معاملہ پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ورنہ عمومی طور پہ اگر
ہندوستان لیول پر جائزہ لیا جائے، مسلم گھرانوں کا آج حال یہ ہے، بچہ 10ویں پاس کر لیا ہے، 12ویں پاس کر لیا ہے، BA کر رہا ہے، MA کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں میرا رب کون ہے، اسے معلوم نہیں کہ میرا دین کیا ہے، اسے پتہ نہیں کہ میرے نبی کون ہیں، رب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ارکان اسلام نہیں معلوم ہے، ارکان ایمان نہیں معلوم ہے، اسے نبی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، نبی کا نام کیا تھا، پیدا کہاں ہوئے، وفات کب پائے، اللہ کے نبی کی زندگی کیا کچھ نہیں جانتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو آج ہم ارتداد کے فتنے سنتے ہیں، آج ہم سنتے ہیں کہ آج فاطمہ نام کی ایک لڑکی مرتد ہو گئی، آج ہمیں خبر ملتی ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن میری ماں اور بہنوں ہمیں اس نظریے سے بھی غور کرنا چاہیے، آخر غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی یہیں پر ہو رہی ہے کہ ہم نے بنیادی تعلیمات بچوں کو نہیں دیا۔ آپ تصور کیجئے، رب کی معرفت، دین کی معرفت، نبی کی معرفت، یہ بنیادی چیز ہے۔ جب انسان دنیا کا سفر طے کر کے قبر کے اندر جائے گا تو پہلا سوال اس سے یہی ہونے والا ہے، اور ان سوالات کے اندر غور کریں گے تو ایک چیز اور قابل غور ہے، جو انسان تینوں سوالات کے جواب دے گا، اسے چوتھا سوال ہوگا پتہ کیسے چلا، تجھے کیسے معلوم؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں نے قرآن کو پڑھا، میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن پڑھنے کے بعد مجھے جانکاری ملی، پتہ کیا چلا؟ اگر آپ قبر کے سوالات آسانی کے ساتھ دینا چاہتے ہیں، ان کا جواب آپ دینا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ آج قرآن کا معاملہ کیا ہے؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ آج قرآن کی یہ پکار ہے، ہم نے اسے گھر کی زینت بنا دیا ہے، الماری کی زینت ہم نے بنا دیا ہے۔ بہت سارے گھرانے آپ دیکھیں گے، آپ خود جا کر کے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اگر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے تو آج یہی سے قرآن کی تلاوت آپ شروع کر دیجئے۔ زیادہ نہیں، آپ ایک آیت پڑھ سکتی ہیں، آپ ایک آیت پڑھیے، بہت زیادہ نہیں کہوں گا میں، آپ ایک آیت اگر پڑھ سکتی ہیں تو ایک آیت پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، پھر دوسرے دن دوسری آیت پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، سورہ فاتحہ سے شروع کیجئے، اس کے بعد 30واں پارہ پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں قرآن کی مختلف صورتیں ہیں، سورۃ النور ہے جس کے اندر خواتین کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے سورہ مریم ہے، آپ اس کا پڑھیے، اس کو پڑھیے، اسی طریقے سے سورہ کہف آپ اس کو پڑھیے، اس طریقے سے جو مختلف صورتیں ہیں آپ پڑھیے، ایک ایک آیت پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہوگا، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ تلاوت قرآن یہ قبر کے اندر ہونے والے سوالات کے جواب دینے میں آپ کے لیے بڑی ہی مددگار ثابت ہوگی، بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ انسان تینوں سوالات کے جواب دے دے گا، جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس سے کہا جائے گا، ملائکہ کو حکم دیا جائے گا، کہا جائے گا یہ انسان، یہ بندہ دنیا کے اندر خیر کے کام کر کے آیا، اچھے کام کر کے آیا ہے، اس کے لیے ایسا کیا جائے، اس انسان کو البسوہ من ثیاب الجنہ، دنیا والوں نے 200 400 500 روپے کا کفن پہنا کر کے اسے قبر کے اندر ڈال دیا تھا، کوئی بات نہیں ہے، بندہ نیک تھا، میرا عبادت گزار تھا، آواز آئے گی، کہا جائے گا البسوہ من ثیاب الجنہ، اسے جنتی لباس پہنا دیا جائے، افرشوہ لہ من فراش الجنہ، اس انسان کے لیے دنیا والوں نے زمین پر سلایا تھا، ہم اسے زمین پر نہیں سلائیں گے، جنت کا بستر لا کر کے اس کے لیے بچھا دیا جائے، جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں جہاں سے خوشبودار ہوائیں اس کو ملتی رہیں گی۔ جب انسان کامیاب ہوگا تو انسان آواز لگائے گا، فرشتوں سے ایک تمنا کرے گا، انسان کہے گا اے لوگوں مجھے دنیا کے اندر دوبارہ جانے دو، مجھے دنیا کے اندر دوبارہ جانے دو۔ ایسا کیوں؟ ایسا ہو سکتا ہے آپ کے اگر والدہ دنیا سے جا چکی ہیں، اگر نیک تھی، اور اگر نیک تھی تو قبر کے اندر یہ تمنا انہوں نے بھی کیا ہوگا کہ اے ملائکہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر جانے دو، تاکہ دنیا کو جا کر کے بتا دوں کہ قبر کی پہلی منزل کے اندر میں سفل ہو گئی ہوں، میں کامیاب ہو گئی ہوں، سفلتا مجھے مل چکی ہے۔ وہ انسان تمنا کرے گا دوبارہ دنیا کے اندر جانے دیا جائے، کہا جائے گا نہیں نہیں، سو جاؤ سو جاؤ، جب ٹائم آئے گا دوبارہ تم کو اٹھا دیا جائے گا۔ یہ معاملہ ہے نیک انسان کا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اور اگر مرنے والا انسان کافر ہوتا ہے، انسان اگر ظالم ہوتا ہے، انسان اگر رب کا نافرمان ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان سے جب سوال کیا جاتا ہے من ربک، اے انسان بتا تیرا رب کون ہے، جواب کیا دیتا ہے؟ ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے۔
سوال ہوتا ہے وما دینک، اے انسان تیرا دین کیا ہے؟ پھر جواب دیتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم کہ میرا دین کیا ہے۔ سوال ہوتا ہے من نبیک، اے انسان تیرے نبی کون ہے، تیرے پیغمبر کون ہے؟ وہ انسان پھر کہتا ہے ہاں لا ادری، اے لوگوں مجھے نہیں معلوم ہے، اے فرشتوں مجھے نہیں جانکاری کی میرے نبی کون ہے، پیغمبر کون ہے، رب کون نہیں معلوم، دین کیا نہیں معلوم، پیغمبر کون نہیں معلوم۔ اس لیے دنیا کے اندر رب کو پہچانا نہیں، دین کو سمجھا نہیں، نبی کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا، پیغمبر کو جانا نہیں، نبی کے نقش قدم پر چلا نہیں، دنیا کے اندر ظلم کرتا رہا، بغاوت کرتا رہا، قبر کے اندر ہونے والے ہر سوال کے جواب میں وہ افسوس کا اظہار کرے گا اور کہے گا اے ملائکہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کیا، میرے نبی کون ہیں۔ جب انسان اس طرح سے جواب دے گا، کہا جائے گا یہ انسان بڑا ظالم تھا، بڑا کافر تھا، بڑا بدبخت انسان ہے، کہا جائے گا اس انسان کے لیے، اس انسان کو البسوہ من ثیاب النار، اس انسان کو جہنمی لباس پہنا دیا جائے، جہنمی لباس پہنایا جائے، وَافْرِشُوهُ لَهُ مِنْ فِرَاشِ النَّارِ، اور اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دیا جائے، جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے، اور جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، جہاں سے گرم گرم ہوائیں، جہاں سے زہریلی ہوائیں، جہاں سے بدبودار ہوائیں اس انسان کو ملتی رہیں گی۔ اور معاملہ صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس انسان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، ملائکہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، عذاب کے ملائکہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس انسان کی پٹائی ہوتی ہے، لوہے کے ہتھوڑے سے اسے مارا جاتا ہے، اور اتنی زور سے مارا جاتا ہے اس کے دونوں سروں، اس کے سر کے بیچ میں، دونوں کانوں کے بیچ میں، سر کے اوپر مارا جاتا ہے، اتنی زور سے مارا جاتا ہے کہ انسان ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اتنا زور سے چیختا ہے، اتنا چلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ثقلین کے علاوہ، انس و جن کے علاوہ، انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوقات اس کے چیخنے کی، اس کے چلانے کی آواز سنتی ہے۔ اس لیے آپ سنتے ہیں رات کا ٹائم ہوتا ہے، کبھی کتے بہت زیادہ بھونکنے لگتے ہیں، کبھی دن کے اندر ہم دیکھتے ہیں بکری ہے یا پھر اور جانور چیختے چلاتے ہیں۔ چیخنے چلانے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ عذاب قبر ان کو سنائی دیتا ہے۔ بہرحال یہ دوسری بات تھی کہ قبر کے اندر پوچھے جانے والے سوالات کون کون سے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، تیسری چیز قبر کے تعلق سے سوال ہے کیا عذاب قبر برحق ہے؟ کیا قبر کے اندر عذاب ہونا ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے، یہ بات درست ہے؟ دنیا کے اندر ایک جماعت پائی جاتی ہے، کچھ لوگ پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی ہے کہ انسان جسے ایک چھوٹے سے گڈھے کے اندر دفن کیا گیا ہے، وہاں ملائکہ آتے ہیں، سوال و جواب ہونا ہے، پٹائی ہوتی ہے، مارا جاتا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لہٰذا ہم نہیں مانتے ہیں۔ میرے ماں اور بہنوں، دین اور شریعت یہ عقل کا نام نہیں ہے، دین اور شریعت نام ہے رب کے قرآن کا، مصطفیٰ کے فرمان کا۔ اگر ہم صاحب ایمان ہیں تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ رب کے قرآن کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ، نبی کے حدیث کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ ہمارے لیے ماننے کے اتنا ہی کافی ہے۔ اور سمجھنے والی بات ہے، ہم دنیا کے اندر گھر بناتے ہیں، دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سفر کرنا ہے، سائیکل ہے، بائک ہے، 2 ویلر سے 4 ویلر، اور بہت سارے ہمارے پاس ذرائع ہیں، لیکن کیا واقعی عالم برزخ بھی ایسے ہی ہے؟ کیا عالم برزخ، قبر والی زندگی بھی ایسی ہے؟ ہماری نظر میں عالم برزخ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا گڈھا ہے، ایک قبر ہے، ایک چھوٹا سا گڈھا ہے، یہ ہماری نظر میں عالم برزخ ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ جہاں ہے، ایک الگ دنیا ہے۔ اس کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر جتنا ثابت ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ عذاب قبر برحق ہے کہ نہیں؟ کچھ دلیلیں دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کا تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو پلاننگ کیے، جو منصوبے بنائے، جو چال بازی انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو فرعونیوں کے مکر و فریب سے اللہ نے بچا لیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ، آل فرعون کو، فرعون اور اس کے ماننے والوں کو
برے عذاب نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ النار یورزون علیہا غدوا وعشیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعونیوں کے اوپر صبح و شام ان کے اوپر آگ کو پیش کیا جاتا ہے، صبح و شام ان کے اوپر جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت برپا ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی، کہا جائے گا اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، آل فرعون کو، فرعونیوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، شدید عذاب کے اندر ان کو داخل کر دیا جائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ النار یورزون علیہا غدوا وعشیا، فرعونیوں کے اوپر صبح کے ٹائم پر، شام کے ٹائم پر ان کے اوپر جہنم کی آگ کو پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ان کو جہنم کے اندر داخل کر دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آگ کہاں پیش کی جا رہی ہے؟ یہ آگ کہاں پیش کی جا رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے قیامت قائم ہوئی نہیں ہے، ابھی جو مرحلہ ہے، جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ عالم برزخ کے ہیں، عالم برزخ کے اندر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آیت کریمہ کا واضح مفہوم اور مفسرین کے اقوال کی روشنی میں جو درست بات یہ ہے کہ عالم برزخ کے اندر، قبر والی زندگی کے اندر ان کے اوپر آگ کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن سے دلیل ہے کہ عذاب قبر سچ ہے، برحق ہے، یقیناً ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، عذاب قبر واقعی ہے، اس کا ثبوت قرآن سے یہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور حدیث سے ایک دلیل دیکھ لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، مکہ مکرمہ کے اندر یا مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک باغ سے ہوتا ہے، دو قبر والے تھے، اللہ کے نبی وہاں سے گزرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے، کسی بڑے جرم کی وجہ سے ان کو سزا نہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں سے ایک انسان ایسا ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی وہ پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کرنے کے بعد دھلا نہیں کرتا تھا، ناپاک رہا کرتا تھا، اس ناپاکی نے سے قبر کے اندر عذاب سے دوچار کر دیا۔ اور دوسرا وہ انسان وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، جو دوسرا انسان ہے وہ انسان چغلی کرتا تھا، وہ انسان ایک ادھر کی بات ادھر لگایا کرتا تھا، اس لیے اس انسان کو قبر کے اندر عذاب سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو عذاب ہو رہا ہے چغلی کرنے کی وجہ سے، اور ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ ہیں جب ان سے نماز کے لیے کہو تو کہتے ہیں کہ بھائی ناپاک ہیں۔ ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے، ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ کا یہ ناپاک رہنا دراصل یہ آپ کو عذاب قبر تک پہنچا دے گا، آپ کا یہ ناپاک رہنا کل قبر کے اندر یہ باعث عذاب ہوگا، سزا کا باعث ہوگا، سزا کا یہ مین ریزن بن جائے گا۔ بہرحال اس حدیث کی روشنی میں جو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، جو مسئلہ میں استدلال کرنا چاہتا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے، پیارے نبی قبر کا تذکرہ کر رہے ہیں اور قبر کے اندر ہونے والے عذاب کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے انسان عذاب قبر کا انکار کیسے کرتا ہے۔ بھائی انسان دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی کو مانتا ہوں، بھائی نبی کی زندگی آپ دیکھیں، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ، نبی سے الفت کا دعویٰ، نبی سے تعلق کا دعویٰ ہم کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے جو پیغمبر ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں، عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جو پیغمبر ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے ہوں، آج اسی نبی کی امتی ایسی باتیں کر رہی ہو کہ عذاب قبر ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بہرحال یہ قبر کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں کہ قبر کے اندر انسان کو عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ آخری چیز ہے حشر کے تعلق سے کچھ باتیں کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ انسان قبر کے اندر دفن کیا جائے گا، اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں ایک ٹائم آئے گا، کل من علیہا فان، سب کو فنا ہونا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا کے اندر آج چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، دجال کا آنا ہے، یاجوج ماجوج کا آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اس طریقے سے 10 بڑی جو نشانیاں ہیں
10 بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک ٹائم آئے گا، قیامت کا ٹائم، جو کہ متعین ہے، جو کہ فکس ہے۔ قیامت آنی ہے، سب کو معلوم ہے، سب جانتے قیامت آئے گی، لیکن قیامت کب آئے گی اللہ کے علم میں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ جب ٹائم قریب آئے گا، اسرافیل علیہ السلام ان کو حکم دیا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں 3 مرتبہ پھونک ماریں گے۔ پہلی مرتبہ پھونک ماریں گے تو دنیا کے اندر ایک دہشت طاری ہو جائے گی، لوگ خوف کے عالم میں ہو جائیں گے، ایک ڈر کا ماحول قائم ہو جائے گا۔ جس طریقے سے آج دنیا کے اندر جب 2 ملکوں کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو ایک سائرن بجتا ہے، اور وہ سائرن ایسی ہوتی ہے جس کو سن کر کے ایک ڈر اور ایک خوف پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سور پھونکنے کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک ڈر کا ماحول قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، سور پھونکنے کے بعد آسمان و زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ساری کی ساری بے ہوش ہو جائیں گے، سب پر موت واقع ہو جائے گی، سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اللہ کی ذات کے اور چند ملائکہ کے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ رکھے گا۔ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ جب تیسری بار سور میں پھونک مارا جائے گا، اس کے بعد پھر جتنے لوگ مر چکے ہوں گے، جو قبر کے اندر دفن ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ قیامت بپا ہو چکی ہوگی۔ منظر کیا ہوگا اس ٹائم کا، وہ سین کیا ہوگا؟ قرآن کی آیتیں آپ دیکھیے، 30واں پارہ سورۃ الزلزال کی آیتیں آپ دیکھیے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ قرآن کریم ہمارے سامنے قیامت کا منظر بیان کر رہا ہے۔ یاد کرو، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو پورے زور سے ہلا دیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین کے اندر جتنے بوجھ ہیں، زمین اپنے بوجھ کو نکال کر کے باہر پھینک دے گی۔ زمین کے اندر جتنے لوگ دفن کیے گئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اور قیامت کی صبح تک جتنے دفن کیے جائیں گے، زمین سارے کے سارے لوگوں کو اپنے پیٹ سے نکال کر کے باہر کر دے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت سب سے پہلے جس کی قبر پھٹے گی وہ میں ہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی، قبروں سے لوگ نکل رہے ہوں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان قبر سے باہر نکلے گا۔ باہر نکلنے کے بعد انسان دیکھے گا کیا ہو رہا ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، سب قبریں پھٹ رہی ہیں، انسان باہر نکل رہا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے، دنیا کے اندر انسان لباس پہنتا ہے، اچھے اچھے لباس پہنتا ہے، لیکن جب انسان کو اٹھایا جائے گا سارے کے سارے لوگ برہنہ ہوں گے، سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ انسان حواس باختہ ہوگا، عقل کام نہیں کرے گی، انسان پریشان ہوگا، کہے گا کیا ہو گیا ہے۔ وقال الانسان ما لها، کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، قرآن کریم کہتا ہے کہ لوگوں، قیامت کا دن وہ دن ہوگا، یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ قیامت کے روز زمین اپنی خبریں بیان کرتی ہوئی آئے گی۔ سہارا مسجد کے اندر ظہر کی نماز کے بعد آج یہ درس چل رہا ہے، جتنی خواتین یہاں پر حاضر ہیں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بروز محشر یہ زمین ہمارے تعلق سے گواہ بن کر کے آئے گی۔ زمین کہے گی کہ اللہ، اے اللہ، یہ فلاں لوگ ہیں جو جولائی کے مہینے میں 12 تاریخ کو سن 2025 یہ لوگ بیٹھ کر کے ایک درس میں حاضر ہوئے تھے، تیرے دین کی باتیں سن رہے تھے، تیرے نبی کی حدیثیں سن رہے تھے، قرآن کی آیتیں سن رہے تھے۔ یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس زمین کے اوپر انسان نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ زمین اچھائیاں بیان کرے گی، اور زمین کا وہ ٹکڑا جہاں انسان نے برے کام کیے ہوں گے، جہاں انسان نے غلط کام کیے ہوں گے، غلط کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، کوئی میٹر نہیں کرتا، جو انسان غلط کیا ہے، جس ٹکڑے پر انسان نے غلط کام کیا ہے، جہاں جھوٹ بولا ہے، جہاں چغلی کی ہے،
جہاں غیبت کی ہے، جہاں کسی کو ٹوپی پہنایا ہے، جہاں کسی کے ساتھ آپ نے انیائے کیا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا اس دن آپ کے خلاف گواہ بن کر کے کھڑا ہوگا۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، زمین بھی بات کرتے ہوئے آئے گی، یہ منظر ہوگا، انسان قبروں سے نکلے گا۔ اچھا نکل کر کے جائے گا کہاں؟ نکل کر کے سارے کے سارے لوگ میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی سے سوال کرتی ہیں، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ جب قیامت قائم ہوگی، یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، آپ نے فرمایا کہ عائشہ قیامت کے روز انسان کو جب اٹھایا جائے گا، انسان کے پیروں میں چپل نہیں ہوں گے، جسم پر لباس نہیں ہوگا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی جب یہ منظر ہوگا تو بڑا ہی شرمناک منظر ہوگا، کیسے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ دنیا کے اندر ایک خاتون ہے، گھر سے برقع پہن کر کے اچھے سے وہ زیب تن کر کے اپنے چہرے کو اپنے جسم کو ڈھانک کر کے نکلتی ہے، پھر بھی کچھ ایسی بد نگاہ والے، برے خیال والے، بری سوچ والے پھر بھی اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اے اللہ کے نبی قیامت کے روز جب سارے ننگے ہوں گے، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ الامر اشد، معاملہ بہت خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک عائشہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا۔ منظر کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں ایک منظر آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی، جب قیامت بپا ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق، آج یہ سورج ہم سے لاکھوں میل دور ہے، آج یہ سورج ہم سے لاکھوں میل دور ہے، تو گرمی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان پنکھے سے انسان کولر تک، اور کولر سے انسان اے سی تک پہنچ گیا، اے سی لگانے کے بعد بھی انسان کو سکون نہیں مل رہا ہے۔ تصور کیجئے اللہ کے نبی نے فرمایا تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق، قیامت کے دن سورج کو انسان سے قریب کر دیا جائے گا، کتنا قریب ہوگا؟ حتی تکون منہم کمقدار میل، یہاں تک کہ یہ سورج جو آج لاکھوں میل دور ہے، ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ٹائم منظر کیا ہوگا؟ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، لوگ اپنے اعمال کے حساب سے، اپنی نیکیوں کے اعتبار سے، اپنی اچھائیوں اور برائیوں کے اعتبار سے لوگ پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْأَرْقُ إِلْجَامًا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب سورج اتنا قریب آ جائے گا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، کچھ لوگ اپنے ٹخنے تک پسینے کے اندر ہوں گے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقَوَيْهِ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گھٹنے تک پسینے میں ہوں گے، کچھ کمر تک پسینے میں ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ یہ منظر ہے، یہ سین ہے قیامت کے واقع ہونے کے بعد کا۔ اور آپ قرآن کی ایک آیت اور دیکھیں، قیامت کا منظر کیا ہے، میدان محشر کے اندر لوگ جمع کیے جائیں گے، کیا سین ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ سورۃ الحج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منظر بیان کیا ہے مردوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بہت ہی عظیم ہوگا، اتنا عظیم ہوگا، اتنا عظیم ہوگا۔ اللہ کے نبی قرآن کریم کہتا ہے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کا دن اتنا بھیانک ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا، اتنا ڈراؤنا ہوگا کہ قیامت کے دن ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ماں کو اپنے دودھ پینے والے بچے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر اگر بچہ شیرخوار ہوتا ہے، اگر بچہ دودھ پینے والا ہوتا ہے تو بچے کو ماں کے بغیر سکون نہیں ملتا، اور ماں کو بچے کے بغیر سکون نہیں ملتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے قیامت کا دن اتنا بھیانک ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا، اتنا ڈراؤنا ہوگا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ڈر کا یہ عالم ہوگا، خوف کا یہ عالم ہوگا کہ گربھوتی عورتوں کے
حمل ضائع ہو جائیں گے، پریگننٹ عورتوں کی پریگننسی ختم ہو جائے گی، حاملہ عورتوں کا حمل ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، قرآن کہتا ہے اے انسان، قیامت کے دن جب لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے ایسا معلوم ہوگا کہ ساری کی ساری انسانیت نے نشہ کر رکھا ہے، سارے کے سارے لوگ نشے کے عالم میں ہیں، سارے کے سارے لوگ کچھ کھا کر کے گویا کہ بھاگ انہوں نے پی رکھی ہے، نشہ کر رکھا ہے۔ چہرے کی کیفیت یہ ہوگی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، عقل کام نہیں کرے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، انسانوں کے چہروں کو دیکھ کر کے ایسا لگے گا گویا کہ نشے کے عالم میں ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، رب کائنات فرما رہا ہے بروز محشر کوئی بھی نشے کے عالم میں نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن معاملہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت ہی شدید ہوگا، بہت ہی بھیانک ہوگا۔ وہ عذاب کی کیفیت ہوگی جو انسان کے چہرے کی ہوائی کو اڑا رکھی ہوگی، جو انسان کو اس انداز میں اور اس کیفیت میں لا ڈالے گی، انسان دیکھ کر کے نشے میں معلوم ہوگا۔ یہ منظر قرآن کریم بیان کر رہا ہے قیامت کے تعلق سے، میدان محشر کے تعلق سے۔ میدان محشر کا منظر کیا ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں کیا ہوں گی۔ آپ سورۃ القاریہ پڑھیے، سورہ انفطار آپ پڑھیے، سورہ کویت آپ پڑھیے، سورہ تکویر آپ پڑھیے، یہ صورتیں آپ پڑھیے اور ان کے ذریعے سے آپ قیامت کے منظر کو، قیامت کی کیفیت کو آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ قیامت کے دن کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں۔ میں پہلے یہ بات میں نے ذکر کی کہ یہ تینوں چیزیں مستقل ایک موضوع ہے۔ موت ایک مستقل موضوع ہے جس پر 1 گھنٹہ نہیں، کم سے کم 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، بلکہ 4 گھنٹے اگر بولے جائے تب بھی کم پڑے گا۔ قبر کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ 4-6 گھنٹے اس پر گفتگو کی جائے تب بھی بات پوری ہونے والی نہیں۔ میدان محشر کا معاملہ، اٹھایا جانا، حساب و کتاب، ابھی سارے مراحل آپ کے سامنے ہیں، بہت سارے مراحل ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، نام اعمال کی تقسیم ہوگی، انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، ایک باپ اپنے بیٹے کو، ایک بیٹا اپنے باپ سے، ایک بیٹا اپنی ماں سے، اپنی وائف سے، اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ سارے مراحل ہیں، مستقل ایک موضوع ہے میدان محشر، مستقل ایک موضوع ہے قیامت کے ہولناکیاں، مستقل ایک موضوع ہے قیامت کا واقع ہونا، قیامت کے ہولناک مناظر۔ یہ چند باتیں تھیں موت سے لے کر کے میدان محشر کے تعلق سے۔ آخر میں انہیں چند کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ مولا کریم تو ہم سب کو موت کے بعد والی زندگی، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہم سب کو موت کے بعد قبر کی ہولناکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ مریں گے، مرنے کے بعد قبر کے اندر جائیں گے۔ اے اللہ تو قبر کے سوالات میں ہم سب کو ثابت قدم رکھنا۔ اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم وہ نیکیاں کریں، وہ خیر کے کام کریں، وہ اچھے کام کریں، اور ایسی نیکیاں کریں جو مرنے کے بعد کل قبر کے اندر بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے، اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ مرنے کے بعد میدان محشر کی تیاری کرنے کی توفیق، میدان محشر کی تیاری کرنے والے بن جائے۔ اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیری بندگی کرتے ہوئے، تیری عبادت کرتے ہوئے ہم اس طور پر اپنی زندگی کو بسر کریں کہ ہماری آنے والی زندگی عالم برزخ سنور جائے، میدان محشر والی زندگی سنور جائے۔ اے اللہ بروز محشر کی ہولناکیوں سے، وہاں کی سختیوں سے، وہاں کے حساب و کتاب اور وہاں کے ہولناک مناظر سے اے اللہ تم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔